پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 عیسوی میں دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت میں قائم ہوا۔ اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ 3 جون کے پلان کے تحت بر صغیر کو 2 ممالک پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کیا جانا تھا۔ 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب برطانیہ نے بر صغیر کی آزادی اور تقسیم کا اعلان کیا۔ The statement will be read to you tonight, giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. I must honestly appeal to every community, and particularly to Muslim India. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو باغی قرار دے دیا اور فساد کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی۔ میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور، جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن۔ جس کے بعد مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی گئیں، ان کی املاک اور جائیدادیں ضبط کی گئیں، انہیں ملازمتوں سے نکالا گیا، سرکاری اداروں میں مسلمانوں پر پابندی عائد کی گئی، سیاسی محرومیوں کا شکار بنایا گیا، اور انگریزوں کی ان سازشی کارروائیوں نے مسلم سماج کو تباہ کر دیا۔ اس حالت میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت زار بہتر بنانے کے لیے علی گڑھ تحریک شروع کی، جس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، سماجی حالت بہتر بنانا تھا، اور اس کے بہتر نتائج برآمد ہوئے۔ سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو 2 قومیں علی جناح نے اس نظریے پر اپنے سیاسی نظریے کی بنیاد رکھی۔ 1885 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد اس کی پالیسیوں کے بھی مسلمانوں پر برے اثرات مرتب ہونے لگے۔ 1852 انڈین کونسل کے ایکٹ کے تحت 1906 عیسوی تک کونسل میں ایک بھی مسلمان نہیں چنا جا سکا۔ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے 30 دسمبر 1906 عیسوی میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے بعد 1909 عیسوی کے منٹو مارلی ریفارمز میں مسلمانوں کی علیحدہ چناؤ کا حق تسلیم کیا گیا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے اتحاد کی کوششوں کو ہندو فرقہ پرست تحریکوں شدھی پہنچایا۔ 1928 عیسوی میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی، جس پر عمل کے نتیجے میں مسلمانوں کے حقوق متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے نہرو رپورٹ کے جواب میں 1929 عیسوی میں 14 نکات پہ اپنا تاریخی خطبہ پڑھا اور مسلم ریاست کے قیام کا نظریہ پیش کیا۔ 1939 عیسوی میں مسلم لیگ کے مجلس عاملہ میں پہلی مرتبہ واضح الفاظ میں 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ 23 مارچ 1940 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، جو پاکستان کے قیام میں اہم قدم ثابت ہوئی اور جدوجہد کے تسلسل سے 14 اگست 1947 عیسوی میں پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان